السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل قرۃ القرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورۃ احقاف کے رکو نمبر 4 کی قرأت لے کے آئی ہوں۔ ویورز، سورۃ احقاف کے رکو نمبر 4 میں آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 35 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز، میری قرأت کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئیے ویورز، ہم مل کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ احقاف کے رکو نمبر 4 کی قرأت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَهُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا وَآلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَإِذْ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يحا بخلقهن بقدر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يؤلك إلى القوم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دی تاکہ وہ رجوع کریں، تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا محبوب بنایا تھا، انہوں نے ان کو کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے۔ یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنائیں، تو جب وہ اس کے پاس آئیں تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کرے۔ کہنے لگے، اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہے ان کی تصدیق کرتی ہے اور
سچا دین اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے کا ٹھکانہ نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ ہاں ہاں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز ان کا انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں؟ ہمارے پروردگار کی قسم، حق حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اور اعلی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں ہی تھے، نہ مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ صدق اللہ العظیم۔